السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ المصابیح میں آج ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان یعنی ایمان کا بیان چل رہا ہے، تو اسی کے متعلق حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تمام جو اس وقت موجود تھے، کنا ہم لوگ قعودا حول رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے، فی نفرین اس جماعت کے اندر۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، من بین اظہرنا ہمارے سامنے ہی، فابطأ علینا اور وہ اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، وخشینا ان یقطع دوننا تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں ہماری غیر موجودگی کے وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہماری غیر موجودگی سے نقصان نہ پہنچا دے۔ ففزعنا تو ہمیں ڈر ہوا، فقمنا تو ہم بھی کھڑے ہوئے، فکنت اول من فزع تو میں سب سے پہلا شخص تھا جو ڈر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نکل کھڑا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے، حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار، حتیٰ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے قبیلہ انصار میں سے بنو نجار کی ایک دیوار کے پاس آ گیا۔ قبیلہ یہ انصاری صحابہ کرام کے قبیلہ بنو نجار کی ایک دیوار تک میں پہنچ گیا۔ فدرت به هل اجد له بابا تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کے ارد گرد پالوں ایک دروازہ، فلم اجد تو میں نے دروازہ اس دیوار کے اندر نہیں پایا۔ فَإِذًا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جُوفِ حَائِطِ مِنْ بِئْرِ خَارِجَةً فَإِذًا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جُوفِ حَائِطِ مِنْ بِئْرِ خَارِجَةً تو ایک پتلی سی گلی دیوار کے بیچ میں سے کنویں کے راستے سے ہوتی ہوئی نکل رہی تھی۔ تو ایک پتلی سی گلی ایک کنویں میں سے ہو کر باہر کی جانب نکل رہی تھی۔ والربیع الجدول اور وہ ایک پتلی سی گلی تھی۔ فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب تو میں اس میں سمٹ کر داخل ہو گیا جیسے کہ ایک لومڑی چھوٹی سی جگہ میں سمٹ کر داخل ہو جاتی ہے۔ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ فقال ابو ہریرہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو فقال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقالہ کا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فقال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یعنی تعجب کے ساتھ کہا، ابو ہریرہ تم یہاں یعنی یہاں پر یہ معنی ہوگا، صرف نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے، کہ کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، اچانک کوئی شخص وہاں پہنچ جائے جہاں پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو اچانک کہیں جنگل بیابان میں آپ اکیلے ہوں اور اچانک کوئی شخص آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کا جانکار ہو، تو آپ اس کا نام لے کے تعجب سے کہیں گے کہ آپ یہاں پہ۔ فقال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ یعنی ابو ہریرہ تم یہاں؟ فقلت تو ابو ہریرہ کہتے ہیں، نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہوں۔ قال ما شأنک؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شانو کا، کہ کیا ہوا تمہیں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ قلتو، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا کنت بین اظہرنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے تھے، فقمتا، اور آپ اچانک ہمارے سامنے سے اٹھ کر چلے آئے، فابطأت علینا، اور آپ فقمتا آپ کھڑے ہوئے، فابطأت علینا، اور ہمیں چھوڑ کر چلے آئے، فخشینا، تو ہمیں ڈر لاحق ہوا، ان تقطع دوننا، کہ ہماری وجہ سے کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، ہماری غیر موجودگی میں کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ففزعنا، تو ہم کو ڈر ہوا، فکنت اول من فزع، تو ڈرنے والوں میں سب سے پہلا شخص میں تھا، فاتیت هذا الحائط، تو میں اس دیوار تک پہنچ گیا، فاحتفظت کما يحتفظ الثعلب، تو میں اس طرح سے سمٹ کے اس کے اندر داخل ہو گیا جیسے ایک لومڑی تنگ سی جگہ کے اندر سمٹ کر داخل ہو جاتی ہے، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور بھی لوگ میرے پیچھے آپ کی تلاش میں آ رہے ہیں یا رسول اللہ، فقالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ سنو، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں نالے مبارک دی، قالا، اپنے دونوں چپل جوتی دی، جوتی مبارک، قالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب بنعلی ہاتین، اے ابو ہریرہ میری ان دونوں جوتیوں کو لے کر چلے جاؤ، فمن لقیت من وراء هذا الحائط، تو تم جس کسی کو بھی اس دیوار کے پار پاؤ، یشہدو، جو کہ یہ گواہی دیتا ہو، ان لا الہ الا اللہ، مستقیما بہا، کہ تم اگر ایک ایسے شخص کو پاؤ اس دیوار کے پار کہ جو یہ گواہی دیتا ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہ اس کلمے پر قائم بھی ہو، مستقیما بہا قلبہ، اور اس کا دل اس پر قائم بھی ہو، فبشرہ بالجنتی، تو ابو ہریرہ تم اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا، فکان اول من لقیت عمر، تو بتاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ تو میں دیوار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی لے کر جب میں آیا اور دیوار پاڑ جب کی تو سب سے پہلے میں نے جس سے ملاقات کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فقالا ما ہاتانی النعلانی، تو ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ یہ ما ہاتانی النعلانی، یہ دونوں جوتیاں تمہارے ہاتھوں میں کیسی ہیں، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قلتو، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاتانی نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جوتیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، فبعثنی بہما من لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ مستقیما بہا قلبہ فبشرتہ بالجنتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دونوں جوتیاں لے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جسے تم دیکھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کا دل اس کلمے پر قائم بھی ہے، تو اگر ایسے شخص کو تم دیکھو فبشرتہ بالجنتی، تو تم اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا، اتنی بات سننی تھی، فضرب عمر بیدہ بین ثدیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری چھاتی پر ہاتھ مارا، حضرت عمر نے میری چھاتی پر ہاتھ مارا، میرے سینے پر مارا، فخرت لاستیہ، تو میں دونوں سرین کے بل گر پڑا، یعنی پیچھے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، جیسی کسی کے اچانک اگر چھاتی پہ ہاتھ ماریں گے تو گر نہیں جائے گا ایک بندہ، تو ایسے ہی ہوا، جیسے ہی میں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے وسلم نے مجھے یہ جوتیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ اے ابو ہریرہ جسے تم پاؤ کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کہ جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کا دل بھی اس پر قائم ہے، تو اسے جنت کی خوشخبری دے دینا، تو یہ بات میں نے جیسے ہی حضرت عمر کو بتائی تو انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میں اپنی سرین کے بل گر پڑا، فقال ارجع یا ابا ہریرہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے کہا اے ابو ہریرہ لوٹ کر واپس چلے جاؤ، فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دوبارہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوٹ کر آیا، فاجشحت بکاء ورکبنی عمر، تو میں خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیا فاجشحت بکاء، میں خوف کی وجہ سے رو بھی رہا تھا، ورکبنی عمر،
اور میرے ہی پیچھے اچانک حضرت عمر بھی آ گئے. فَإِذًا هُوَ عَلَى أَثَرِ، تو دیکھا کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے آ گئے ہیں. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابا ہریرہ، تو مجھ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ہریرہ، ما لک، کیا ہوا آپ کو، ما لک یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا ہوا آپ کو. قلت، میں نے کہا، لقیت عمر فاخبرتہ بالذی بعثتنی بہ، جو پیغام مجھے آپ نے دے کر بھیجا تھا تو میں وہ لے کر آیا. لقیت عمر، تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. فاخبرتہ، اور میں نے اس کو خبر دے دی وہ، بالذی بعثتنی بہ، جو خبر مجھے آپ نے دے کر بھیجا تھا. فضرب بین ثدی، تو حضرت عمر نے میرے سینے پر ہاتھ مارا. فخررت لاستیہ، تو میں اپنی سرین کے بل گر پڑا تھا. یا رسول اللہ، قال، تو حضرت عمر کہتے ہیں، ارجع، تو تم لوٹ کر چلے جاؤ. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ما حملک، تو چونکہ حضرت عمر بھی اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے تھے حضرت ابو ہریرہ کا پیچھا کرتے کرتے. فقال له رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عمر ما حملک، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا، تم نے ایسا کیوں کیا. علی ما فعلت، ما حملک علی ما فعلت، جو تم نے کیا یہ ایسا کیوں کیا. قال یا رسول اللہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ابعثت ابا ہریرہ بنا علیک من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستقیما بہا قلبہ فبشرہ بالجنۃ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہی حضرت ابو ہریرہ کو اپنی دونوں جوتیاں دے کر بھیجا اور یہ کہا کہ جس سے تو ملاقات کرے اور وہ گواہی دیتا ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کا دل اس بات کو مانتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا، کیا آپ نے ہی ایسا کہا تھا یا رسول اللہ. قال، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر، نعم، ہاں میں نے ہی ایسا کہا تھا اور یہی پیغام میں نے حضرت عمر کو دیا تھا. قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فلا تفعل، یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں. فإنی اخشی ان یتکل الناس علیہ، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسی بات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. فخلیہم یعملون، تو یا رسول اللہ آپ ان کو عمل کرتے ہوئے چھوڑ دیں، یعنی ان کو عمل کرنے دیں. یا رسول اللہ آپ ان کو عمل کرنے دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فخلیہم، ہاں تو ٹھیک ہے، ان کو عمل کرتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو پیارے بچوں، حدیث سمجھ میں آئی؟ جی، تو حدیث کے اندر مفہومی طور پر یہ بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تم یہ دونوں میرے نعلیں مبارک لے کر کے جاؤ، اور جس شخص کو تم پاؤ اور وہ مسلمان ہو، یعنی کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہ اس کا دل اس کلمہ پر قائم بھی ہے، تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا. تو سب سے پہلے ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. حضرت عمر کو جب یہ بات سنائی تو انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور حضرت ابو ہریرہ اپنی سرین کے بل گر پڑے. روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، ڈرے ہوئے بھی تھے. اتنے ہی پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا کہ اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا. تو عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہی ایسا پیغام دے کر بھیجا تھا حضرت ابو ہریرہ کو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی ایسا کہا تھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں لوگ اسی بات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور تمام اعمال کو نہ کریں جو کرنے ان پر فرض ہیں. فخلیہم یعملون، یا رسول اللہ آپ انہیں عمل کرتا ہوا ہی چھوڑ دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فخلیہم، ہاں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو اعمال کرتا ہوئے ہی چھوڑے دیتے ہیں. رواہ مسلم، یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر بیان کی ہے. تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کافی ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.